السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں گناہ چھوڑنے کا ایک بہترین وظیفہ رکھنے جا رہا ہوں۔ ہمارے وہ بھائی جو گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، جو گناہ کی لت جن پہ سوار ہو چکی ہے، جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، گناہ کیے بغیر جنہیں سکون نہیں آتا، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، اگر ہم اس وظیفے پر عمل کریں اور کنٹینیو عمل کریں تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے بڑے بہترین رزلٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور اس کا فائدہ آپ خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے۔ تو جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری جو بہنیں یا ہمارے جو بھائی کسی گناہ کی لت میں لگے ہوئے ہیں، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہوں سے نفرت بھی کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد بڑا پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، لیکن چند دن گزرتے ہیں پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں اور اپنی زندگی سے خود نفرت کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، تو ایسے حضرات کے لیے ایک بہترین وظیفہ کرنا یہ ہے کہ آپ کو ہر دن سونے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے صلاۃ الحاجات۔ نیت ویسی کریں گے جیسے سمپل طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور صلاۃ الحاجات یعنی یہ حاجت کے لیے، فلاں ضرورت کے لیے میں اللہ کی رضا کے لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں خوب آہوزاری کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ مولا میں بڑا ناتواں ہوں، بڑا کمزور ہوں، میں تو بالکل ہی معمولی ایک آدمی ہوں، اور پروردگار میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، اس گناہ سے میرے دل میں نفرت ہے، میں اس گناہ سے دور جانا چاہتا ہوں، لیکن میں کمزور ہوں، میں گناہ سے نہیں بچ پاتا ہوں۔ اللہ تو میری مدد کر اس گناہ سے بچنے میں، اللہ تو مجھے اس گناہ سے بچا، اللہ اس گناہ سے میرے دل میں نفرت پیدا کر دیں۔ تو یہ اس طرح سے آپ دعا کریں گے اور اس عمل کو بار بار کرتے رہیں گے، مسلسل کرتے رہیں گے، کنٹینیو کریں گے، تو انشاءاللہ میں اس بات کی آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ اس گناہ کو چھوڑنے پر عادی ہو جائیں گے۔ اس گناہ سے آپ کے دل میں خود بخود نفرت پیدا ہو جائے گی، اور آپ ایک نہ ایک دن اس گناہ سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس عمل سے فائدہ اٹھائیں، اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ گناہ میں مبتلا ہیں اور آپ جس گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، بات ان کی ہو رہی ہے جو گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، پختہ ارادہ کر چکے ہیں، لیکن جو گناہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، بس ایک فارملٹی کے لیے ایسا کریں گے، تو ان کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو ہمارے حالات اللہ بھی بدلیں ایسا نہیں ہوگا۔ تو پختہ ارادہ کریں، عزم کریں، اللہ کا ذکر کریں، ذکر اللہ کی کثرت کریں، آہوزاری کی کثرت کریں، سچے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اسی طرح سے حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ گناہ کے جو اسباب ہے، جن کے دیکھنے سے یا جس طرح کی چیزیں پڑھنے سے یا جس جگہ جانے سے گناہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ایسے اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہر وقت دل میں یہ تصور جما کے رکھیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہے، میرے ظاہر باطن سب اللہ پر عیا ہے، ظاہر ہے، اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، میں کہیں بھی چلا جاؤں اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جب تصور جمائیں گے اور اس طرح کے چند دنوں تک آپ یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں گے ہر رات، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنی ناتوانی اور اپنی کمزوری اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کے لیے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ یہ اللہ کی عزت کی قسم آپ ضرور گناہ کو چھوڑنے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر صاف ستھری زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کریں، کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں، ہمارے ایسے احباب ہیں جو معلوم کرتے ہیں کہ حضرت گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، گناہ ہو جاتا ہے بار بار، پھر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں تک اس کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔